أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا. سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا. دنیا تو کیا جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا. ہے ام نبی بھی بائی بے یہ فضیلت خاص ہے ان کی. ہے ام نبی بھی بائی بے یہ فضیلت ہے خاص ان کی. سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے
امیر حمزہ کا سرکار دو عالم سے دور رشتہ ہے امیر حمزہ کا۔ سب اہل محبت کہتے ہیں طیبہ میں تربت ان کی ہے۔ سب اہل محبت کہتے ہیں طیبہ میں تربت ان کی ہے۔ مجھے کو تو لگا طیبہ ہی سارا امیر حمزہ کا۔ سب اہل محبت کہتے ہیں طیبہ میں تربت ان کی ہے۔ مجھ کو تو لگا طیبہ ہی سارا امیر حمزہ کا۔ ہر نعمت کے چوکھٹ پر جنت سے اترتی لگتی ہے۔ ہر نعمت کی چوکھٹ پر جنت سے اترتی لگتی ہے۔ صد شکر کہ میں نے بھی دیکھا شہر امیر حمزہ کا۔ یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ خاص عنایت ان کی ہے۔ یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ خاص عنایت ان کی ہے۔ جو کچھ ہے میرے دامن میں وہ صدقہ ہے امیر حمزہ کا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام اور سید الشہداء آقا علیہ السلام دے چچا آقا علیہ السلام دے رضائی بھائی آقا علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا آقا علیہ السلام دے شیر اور اللہ دے شیر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے جو آیا مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا، خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع غزوہ احد اس دا انتخاب کیتا گیا ہے۔ غزوہ احد ماہ شوال المکرم دے وچی رونما ہوا ہے، 3 ہجری، اور بعض نے اس کی تاریخ 6 بیان کیتی ہے، بعض نے 7، بعض نے 10، یعنی کہ ماہ شوال المکرم 3 ہجری وچ غزوہ احد دا واقعہ رونما ہویا۔ اور غزوہ احد
اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اور غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے کہ جس نو آسان لفظاں دے وچ مختصر وقت دے وچ بیان نہیں کیتا جا سکتا۔ غزوہ احد واحد وہ غزوہ ہے کہ جس دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید دی 60 آیتاں دے وچ آیا ہے۔ 60 ایسی آیات نے جنہ دے وچ غزوہ احد دا ذکر ہے۔ تو اگر صرف اور صرف وہ آیات ہی بیان کیتیاں جان اور انہاں دا ترجمہ بیان کیتا جائے کہ جنہ دے وچ غزوہ احد دا ذکر ہے تو وقت ختم ہو جائے گا۔ 60 آیات نے اور ایک آیت پڑھ دیاں ترجمہ کر دیاں 1 منٹ بھی لگے تو گھنٹے دے وچ صرف آیات اور انہاں دا ترجمہ ہی پیش کیتا جا سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ واقعات نو بیان کیتا جائے اور اس دے وچ جو شہادتاں ہوئیاں انہاں نو ذکر کیتا جائے۔ اس واسطے اختصار دے نال جتنا ہو سکیا کوشش کران گے کہ غزوہ احد نو بیان کیتا جائے۔ غزوہ احد اے بدلہ سے کافراں دا جڑا کہ انہاں نے مسلماناں دے کولوں لیا اور وہ بدلہ لین دے واسطے وہ تیاری کر کے باقاعدہ تیاری کر کے وہ اپنی ایک فوج تیار کر کے مسلماناں تے حملہ کرن دے واسطے آئے۔ جس وقت غزوہ بدر ہویا ہے اس وقت کافراں دے 70 دے قریب جو سردار سن وہ مارے گئے، جہنم واصل ہو گئے، اور 70 دے قریب ہی لوگ جڑے قید ہوئے۔ تو انہوں نے آکھیا کہ اسی بدلہ لینا ہے، اور جس وقت واپس لوٹ کے مکہ گئے تو ابو سفیان دا او قافلہ کہ جڑا اپنے مال تجارت نو لے کے مسلمانہ دے کولو بچ کے نکل گیا سی، مکے والیاں نے اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان، انہاں لوگاں نے سارے نے مل کے ابو سفیان تو قافلے دا مالک سی، ابو سفیان نو اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے احباب نے مل کے انہاں آکھیا کہ جتنا بھی تو مال لے کے آیا ہے اے سارا دا سارا سانو جنگ لڑن دے واسطے چاہیدا ہے، کہ جتنا تو اے مال تجارت لے کے آیا ہے اے سارا دا سارا مال مسلمانہ دے نال جنگ لڑن دے واسطے تو سانو دے دے۔ اور اس نے اپنا سارا مال تجارت سارا دا سارا مال صرف اور صرف مسلمانہ دے نال جنگ لڑن دے واسطے وقف کر دیتا۔ اور جس دا خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر بھی فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ کہ جڑے اپنے مال نو خرچ کردے نے اس واسطے کہ لوگاں نو اللہ دے رستے تو روکیا جائے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو پاس انہاں دا جڑا خرچ کرنا ہے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ان قریب انہاں دے واسطے باعث حسرت اور باعث ندامت بن جائے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر وہ مغلوب ہو جان گے دنیا وچ بھی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور قیامت دے دن اللہ تعالیٰ کافراں نو جہنم دی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا۔ خلق کائنات نے اس ذکر فرمایا اس نے اپنا مال اس مقصد واسطے وقف کر دیتا۔ انہوں نے 3000 دی فوج تیار کیتی، جنگجو اپنے بھی ساتھ دے قبیلہ دے لوگاں نے بھی شامل کیتا اور مسلمانہ تے حملہ کرن دے واسطے تیاری کر کے نکل پئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے چچا، آپ مسلمان ہو چکے سن لیکن آپ نے کسے نو دسیا نہیں سی کہ میں مسلمان ہو گیا ہاں۔ آپ نے مسلمان ہو گئے لیکن اپنا اسلام چھپایا ہویا سی۔ جدوں آپ نے ویکھیا کہ کافر اتنی تیاری کر کے آقا علیہ السلام اور مسلمانہ تے حملہ کرن دے واسطے نکل پئے نے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام نے ایک خط لکھیا اور ایک تیز اسوار آدمی نو دیتا کہ اس نو جلدی تو جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچا دے۔ آقا علیہ السلام دے کول فقط 3 دنوں دے وچ ایک خط پہنچیا، اور جب آقا علیہ السلام دے کول خط پہنچیا ہے، آقا علیہ السلام جس مقام تے موجود سن، آقا علیہ السلام نے اوتھے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ خط پڑھ کے بلند آواز وچ سب نو سنایا جائے۔ خط کھولا گیا اور پھر وہ سنایا گیا جس دے وچ لکھیا سی کہ کافر تیاری کر کے ایک بہت بڑا لشکر لے کے تواڈے تے حملہ کرن دے واسطے آ رہے نے، اور میں تانوں آگاہ کردا پیا تسی انہاں دے مقابلے دی تیاری کر لو۔
جدو یہ خط آقا علیہ السلام دے کول پہنچیا، آقا علیہ السلام نے پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس تو پہلے میں ایک خواب بھی ویکھیا ہے، اور اس خواب دے وچ میں ویکھیا ہے کہ ایک گائے نو ذبح کیتا جا رہا ہے، ایک گائے ذبح کیتی جا رہی ہے، اور میں ویکھیا ہے کہ میری جڑی تلوار ہے اس دا منہ پھر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اور وہ بوڑھی ہو گئی ہے، دندے پڑ گئے نے اس نو، اور پھر میں ایک مضبوط زرہ دے وچ اپنا ہاتھ ڈالیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب دی تعبیر یہ ہے کہ جیڑی میں گائے ذبح ہوندی ویکھی ہے، اس دی تعبیر یہ ہے کہ مسلمان اس جنگ وچ شہید ہون گے، اور جیڑی میری تلوار دا جیڑا منہ ہے وہ خراب ہویا ہے، اس میں دندے پڑ گئے نے، پھر گیا ہے، اس دی تعبیر ہے کہ میرا ایک قریبی رشتہ دار اس جنگ وچ شہید ہوئے گا، اور جس ذرہ دے وچ میں ہاتھ ڈالیا ہے اس تو مراد ہے مدینہ ہے طیبہ، کہ جس وچ میں ایک محفوظ جگہ تے اسی قیام پذیر ہاں۔ پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان دے نال مشورہ فرمایا کہ تہاڈی کیا رائے ہے، کافراں دا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وچ کچھ لوگ ایسے کہ جنہاں نے آکھیا کہ آپاں مدینے دے وچ رہ کے ہی کافراں دا مقابلہ کریے، اور آقا علیہ السلام دی بھی یہی رائے سی۔ آقا علیہ السلام دی بھی رائے ہی سی کہ مدینہ طیبہ وچ رہا جاوے، اور چونکہ کافرانو مدینہ طیبہ دی گلیاں دا بازاراں دا نہیں پتا، جس وقت لوگ داخل ہون گے اسی چھتاں تو دیواراں تو انہاں دے پتھراں دے حملہ کر کے اور انہاں نو روکیا جا سکے، انہاں دے کول بچیا جا سکے، لیکن وہ لوگ بعد وہ صحابہ کرام جڑے جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے سن، اور جنہاں نو آقا علیہ السلام نے عمر تھوڑی ہون دی وجہ تو واپس بھیج دیتا سی، انہاں دا جذبہ جہاد بہت زیادہ سی۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانو باہر جا کے کافران دا مقابلہ کرنا چاہیے ہے۔ آقا علیہ السلام مشورہ فرمان تو بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اگر تسی اس گل تے راضی جے کہ باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہیے ہے تو ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور آقا علیہ السلام نے جنگ دی تیاری فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ذرہ پہنی، آقا علیہ السلام نے کمر بندیا، آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار لئی، اس نے نیام میں ڈالیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے ساتھ سن۔ آپ نے ہی آقا علیہ السلام نو ذرہ پہنائی، اور آقا علیہ السلام اس شان وچ اپنے حجرہ مبارکہ دے وچ نکلے کہ ایک سائڈ تے حضرت ابوبکر صدیق سن، اور دوسری سائڈ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سن۔ اس دوران جس وقت آقا علیہ السلام تیاری فرما رہے سن، اس دوران صحابہ کرام نے آپس وچ ایک دوسرے نو ملامت کیتا کہ جدو آقا علیہ السلام یہ فرما دے نے کہ آپاں نو جنگ مدینے وچ رہ کے کرنی چاہیے، پھر تساں کیوں آکھیا کہ آپاں باہر جائیے؟ ممکن ہے کہ تہاڈی اس گل دے نال آقا علیہ السلام دی نافرمانی ہو گئی ہوئے، تو لوگ پریشان ہوئے۔ آقا علیہ السلام جد واپس آئے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اساں دوانو رائے دتی سی اسی اپنی رائے واپس لینے ہاں، جو تہاڈا فیصلہ ہے سانو دل و جان نال قبول ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میری یہ رائے سی کہ آپا مدینہ طیبہ وچ رہ کے جنگ کریے، لیکن کسے نبی دی یہ شان نہیں کہ جدو او جنگ دی تیاری کر لوے، جنی دیر تک حق اور باطل دے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ فرما دے وے، انی دیر تک نبی اپنا ہتھیار نہیں اتار سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہن میں جنگ دے واسطے ضرور جاواں گا۔ آقا علیہ السلام نے جنگ دی تیاری فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان جمع فرمایا، اور کل مسلماناں دا لشکر 1000 بنیا، جن دے وچ منافق بھی موجود سن اور مومن بھی موجود سن۔ ٹوٹل جڑا لشکر آقا علیہ السلام دے ساتھ بنیا وہ 1000 دی تعداد سی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو مدینہ طیبہ وچ امام مقرر فرمایا کہ ساڈی غیر موجودگی وچ تساں نمازاں پڑھانیاں نے، اور آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تو غزوہ احد دی طرف آپ نے سفر فرمانا شروع فرما دیتا۔ رستے وچ آ کے آقا علیہ السلام نے اپنے جو آقا علیہ السلام دا لشکر سی اس دا معائنہ فرمایا، اور اس دے وچ او بچے
کہ جنہ دی عمر تھوڑی سی جڑے نابالغ سن انہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیج دیتا۔ دو ایسے کم سن مجاہد نے کہ جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ دی اجازت عطا فرمائی۔ ایک نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو آقا علیہ السلام نے جب بھیجنا چاہا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے واقعی سچ ہے کہ میری عمر بھی تھوڑی ہے اور میں ویسے دیکھن کمزور بھی نظر آنا، لیکن میں تیر انداز بہت زیادہ، میرا نشانہ بہت پکا ہے، اگر تسی چاہو تو میرا نشانہ چیک بھی کر سکتے جے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس دی تیر اندازی نو چیک کیتا، اس دے نشانے اپنی جگہ تے لگے تو آقا علیہ السلام نے انہاں نو اجازت عطا فرما دی تھی۔ آپ دے بھائی سن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں انہوں نے ویکھیا کہ میرے بھائی نو اجازت مل گئی ہے مینوں نہیں ملی تو اپنے سوتیلے باپ دے کول گئے، انہوں نے جا کے کہندے نے کہ مینوں بھی اجازت لے کے دیو۔ بالآخر آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میرے بھائی نو اجازت مل سکتی ہے تو مینوں بھی ملنی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو تیر انداز ہے، اس نے اس واسطے اجازت مل گئی ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اس نو تیر اندازی آندی ہے لیکن طاقت وچ میں اس تو زیادہ طاقتور ہاں، اگر تسی چاہو تو ساری کشتی کرا لو اور اگر میں اس تو جت جاواں اس نو گرا لواں تو پھر میں نے اجازت عطا کر دینا۔ تو آقا علیہ السلام نے کشتی کروائی اور آپ واقعی جت گئے اور آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دیتی۔ غزوہ احد تقریباً 6 تو 7 کلومیٹر مدینہ طیبہ تو دور ہے۔ جس وقت ادھا سفر ہویا ہے اس دوران جڑے کافر نے انہوں نے بھی آ کے غزوہ احد دے مقام تے، احد پہاڑ ہے کاٹی ہے جس جگہ تے یہ جنگ ہوئی، اس واسطے اس نو آکھیا جاندا ہے غزوہ احد۔ ایک سائڈ تے کافراں نے آ کے ڈیرا لگا لیا اور جس وقت ادھے لوگاں نے ویکھیا کہ سامنے یعنی کہ دونوں لشکر جڑے نے دونوں فوجاں نے ایک دوسرے نو نظر آ رہی نے، مسلماناں نو کافر نظر آندے پے نے، کافراں نو مسلمان نظر آ رہے نے۔ اس وقت جڑے منافق لوگ سن مسلماناں دے وچ شامل ہوئے انہاں دی منافقت ظاہر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق سی اور اس دا ایک کم سی کہ آقا علیہ السلام جدوں بھی جمعہ پڑھان دے سن اور آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمانا تو دوران خطبہ اس نے کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کے بلند آواز نال کہنا کہ اے اللہ دے سچے رسول نے اے جڑی گل کردے نے سچی گل کردے نے، تسی انہاں دی اتباع کرو، انہاں دی فرما برداری کرو، ان دے وچ تہاڈی بھلائی ہے۔ یعنی کہ ہے منافق سی لیکن عمل کیڑا کرنا، مسلمان کوئی بھی نہیں کھڑا ہویا، نہ کسی نے گل کدے بھی کیتی ہے، لیکن جدوں بھی آقا علیہ السلام نے خطبہ دینا ہے، جمعے دا اجتماع ہونا ہے تو اس نے کھڑے ہو کے اے گلاں کرنیاں اور اندر خانے اس نے مسلمانہ دی مخالفت کرنی۔ جس وقت اس نے ویکھیا کہ کافر سامنے آ گئے نے اور جنگ دی تیاری ہو گئی ہے، ہن اسی اس تو بچ نہیں سکتے، تو اس وقت پھر اس دی منافقت ظاہر ہو گئی اور آقا علیہ السلام دے نال آ کے جھگڑنا شروع کر دیتا۔ کہندا ہے کہ تانوں میں آکھیا سی کہ تسی مدینہ طیبہ وچ رہ کے انہاں دا مقابلہ کرو، لہذا تساں میری گل نہیں منی، اس واسطے اسی تہاڈا ساتھ چھڈ کے جا رہے ہاں۔ چونکہ اس دا بہت بڑا قبیلہ سی اور بہت سارے لوگ اس دے سپورٹر سن اور بہت زیادہ اس دے نال لوگ شامل ہوئے سن اس دی منافقت وچ، تو 300 آدمی لے کے اے مسلمانہ دے نالو علیحدہ ہو گیا، واپس آ گیا۔ تو یعنی کہ 1000 لشکر سی ٹوٹل اور 300 منافق کافراں نو ویکھ کے ہی لشکر چھوڑ کے چلے گئے، مسلمان صرف 700 تعداد رہ گئی۔ اور اس تو بعد بھی اے بندہ اپنی منافقت تو، حالانکہ اس کی منافقت ظاہر ہو گئی، سب نو پتہ چل گیا کہ منافق ہے اور اے دوڑ گیا ہے۔ جس وقت کے امتحان دا وقت آیا ہے، آزمائش دا وقت آیا ہے، جنگ دا وقت آیا ہے، جہاد دا وقت آیا ہے، پھر آقا علیہ السلام جدو واپس مدینہ طیبہ آئے نے اور آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے پھر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے اوویں ہی جویں پہلے کہندا سی کہ گل سچی کردے نے، اللہ دے سچے رسول نے، انہاں دی اتباع کرو، انہاں دی اتباع وچ تہاڈی بھلائی ہے۔ جس وقت اس نے گفتگو کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان سب جان گئے سن، انہوں نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، تو منافق ہے، تیری منافقت ظاہر ہو گئی ہے، اور اس نو پکڑ کے مسجد وچ باہر نکال دیتا گیا۔
یہ بہت بڑا منافق سی، اس نے اپنی منافقت کا اظہار کیتا اور اچانک کافر دے سامنے آ کے 300 بندے لے کے مسلمانوں دے نالوں علیحدہ ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام اور مسلمانوں دے جو جذبات نے انہاں دے کوئی اثر نہیں پڑیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا سفر جاری فرمایا ہے اور آپ اپنے مقام تے پہنچ گئے۔ جدو آقا علیہ السلام غزوہ احد دے مقام دے پہنچ گئے نے تو آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے ایک درہ، ایک خالی جگہ سی، اس تے 50 صحابہ کرام دی ذمہ داری لگائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی آقا علیہ السلام نے انہاں دا 50 تیر اندازاں دا آپ نو حاکم بنایا، سردار بنایا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ اور آقا علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ جنی دیر تک میں تانوں نہ آکھاں تساں اپنی جگہ تو نہیں ہلنا۔ اگر تسی یہ ویکھو کہ پرندے ساڈے لاشیاں نو اٹھا کے لے جا کے جا رہے نے، تسا پھر بھی اپنے اس مقام نو نہیں چھوڑنا۔ یعنی کہ اگر تسی یہ ویکھو اسی مغلوب ہو گئے ہاں اور ساڈے گوشت دے ٹکڑے ہو گئے نے اور ساڈے ٹکڑیاں نو پرندے اپنی چنجاں وچ اٹھا کے نوچ کے لے جا رہے نے، تسا پھر بھی اس درے نو خالی نہیں کرنا۔ اور اگر تسی یہ ویکھو کہ اسی کامیاب ہو گئے ہاں اور مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، جنگ فتح ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، جنی دیر تک تھانوں میں نہ آکھاں تسا انی دیر تک اس درے نو خالی نہیں کرنا۔ لیکن اس دے وچ غفلت ہوئی اور اس دے غفلت دے نتیجے وچ پھر مسلمانہ دیاں شہادتاں ہوئیاں اور بہت زیادہ مسلمانہ دا نقصان ہویا، اور جس دے دوران آقا علیہ السلام تے بھی حملہ کیتا گیا اور آقا علیہ السلام دے دندان مبارک بھی اس سے ہی غزوے میں شہید ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام دے جو دندان مبارک شہید ہوئے نے، بعد چونکہ اسی ادب دے تقاضے نال شہید کہنے ہاں تو اس کا خیال یہ کیتا جاتا ہے کہ شاید آقا علیہ السلام دے دندان مبارک ٹوٹ گئے سن۔ آقا علیہ السلام دے دندان مبارک سلامت رہے سن، ٹوٹے نہیں سن۔ آقا علیہ السلام دے دندان مبارک اکھڑے نہیں سن۔ آقا علیہ السلام دے دندان مبارک اپنی جگہ تے قائم سن اور سلامت سن اور بالکل ٹھیک سن۔ صرف دندان مبارک دے کچھ ذرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صرف او دندان مبارک دے نالو علیحدہ ہوئے، اور انہاں دے علیحدہ ہون دے نال آقا علیہ السلام دے حسن وچ، آقا علیہ السلام دی خوبصورتی وچ کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام دے صحابی عرض کردے نے کہ جدوں ایک گل پھیلی کہ آقا علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے تو کافر اور منافق بڑے خوش ہیں۔ وہ یہ کہندے سن کہ آقا علیہ السلام جدو واپس آن گے تو انہاں دے چونکہ دندان مبارک شہید ہو گئے نے تو جدو یہ مسلمانوں دے نال گل کرن گے تو پھر او گل نہیں رہ جانی۔ تو اس واسطے آقا علیہ السلام جدو واپس آئے اور آپ نے سب تو پہلا مدینہ طیبہ وچ آ کے خطبہ ارشاد فرمایا تو سارے منافق اور سارے کافر اکٹھے ہو گئے، اور صرف اس وجہ تو کہ اسی ویکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام دے دندان مبارک کنے شہید ہوئے نے اور اس تو بعد آپ کیویں دے لگدے نے۔ تو صحابی رسول وہ بیان کرتے نے کہ جدو آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آقا علیہ السلام دے دندان مبارک، او دندان مبارک جڑے شہید ہوئے سن، اللہ تعالیٰ نے ایسا نور نکالیا کہ آقا علیہ السلام کلام فرما دے سن اور نور دے شعلے نکل دے سن، اور اتنا نور نکلدا سی اس نور دے نال مسجد دیاں دیواراں بھی روشن ہو جاندیاں سن۔ اتنا نور آقا علیہ السلام دے منہ مبارک وچوں اور آقا علیہ السلام دے دندان مبارک وچوں اتنے شعلے نکلے کہ پوری مسجد اور دیواراں روشن ہو گئیاں، اور آقا علیہ السلام دا حسن پہلے دنالو دوبالا ہو گیا، اور کافر اور منافق اور مشرک شرمسار ہو کے واپس چلے گئے کہ اساں دے سوچیا سی کہ شاید انہاں دے حسن وچ کوئی فرق آ جائے گا، لیکن یہ تا پہلے دنالو بھی زیادہ حسین ہو گئے نے۔ تو غزوہ احد اس آقا علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ تیاری فرمائی
اور 50 تیر انداز انہوں نے آپ نے مقرر فرمایا اور آپ نے اپنی فوج نو اپنے لشکر نو تیار فرمایا۔ دوسری سائڈ تے کافر نے اپنی طاقت دے نال اپنے زور دے نال 3000 دا لشکر لے کے وہ آئے نے اس مقصد دے واسطے کہ اساں نے مسلمانوں نو نعوذ باللہ منہا ختم کرنا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تساں صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، اپنے ایمان نو کامل رکھنا ہے، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو اس وچ مسلمانوں دا نقصان ہویا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام دی نافرمانی کیتی گئی۔ بہت سارے لوگ نے جڑے صحابہ کرام علیہم رضوان دی شان وچ گستاخی کردے نے، انہاں نو اس تو موقع مل جاندا ہے اور وہ یہ کہندے نے کہ ویکھو جی انہاں نے واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کیتی ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ذکر بھی ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا فرما دیتا جو خالق کائنات نے دوڑے نال فرمایا سی جدو تسی اللہ دے حکم دے نال جنگ لڑدے پیسو۔ دوران جنگ جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ عطا فرمایا، ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ کافر مغلوب ہو گئے اور وہ دوڑا لگا کے بجنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ کافر اپنی عورتاں لے کے آئے سن، کافر اس جنگ وچ اپنی عورتاں لے کے آئے سن اور اس مقصد دے نال آئے سن کہ اسی مر جانا ہے لیکن اسی اس میدان کو چھڈ کے نہیں جانا۔ کہ بندہ کس واسطے اپنی جان بچاؤں ہے، بھج کے جانا ہے کہ میرے بچے نے، میری بیوی ہے، تو بیویاں نال لے کے آئے کہ سانو فکر ہی نہ ہوئے، اس واسطے وہ کہتے سن کہ یا مار دینا ہے یا مر جانا ہے، اس مقصد دے واسطے اے آئے سن۔ اس کے باوجود جدو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں نے کافران دا مقابلہ فرمایا تو ایک کافر دوڑا لگا کے بجنا شروع ہو گئے نے اور انہاں دیاں عورتاں بھی دوڑنا شروع ہو گئی نے، اور ہندا جڑی ساریاں دا ذوق بڑھاندی سی، ساریاں نو جنگ دے واسطے تیار کردی سی، اور ابو سفیان دی بیوی سپاہ سالار دی بیوی سی اور جس دی اور کوئی خواہش نہیں سی، صرف یہ چاہتی سی کہ مسلمانوں دا نقصان ہوئے، مسلمان شہید ہون۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب کافر مغلوب ہوئے نے تو اسا ہندا نو ویکھیا، اس نے اپنے چولے نو پکڑیا آیا اور اس نے اوپر کر کے پنڈلیاں تاکہ اس نے دوڑ لگائی ہوئی سی۔ اس حال وچ کافران دا حال ہو گیا، لیکن آقا علیہ السلام نے او 50 صحابہ کرام جنہ دی ڈیوٹی لگائی سی کہ تساں نے اس درے نو خالی نہیں کرنا، جس وقت انہوں نے ویکھیا کہ کافر دوڑ دے پے نے، مسلمان کامیاب ہو گئے نے اور جنگ فتح ہو گئی ہے، اس وقت حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، خلق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا، اس وقت انہوں دے آپس وچ بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ بعض کہن کہ آپا ہونے اس درے نو خالی کر دئیے اور آپا ہی مسلمانہ دے نال مال غنیمت میں شامل ہو جائیے، اور بعض کہنا کہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، لہذا جنی دیر تک آقا علیہ السلام حکم نہیں دیں گے اونی دیر تک اساں اس درے نو خالی نہیں کرنا۔ چونکہ تنازع شروع ہو گیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، خلق کائنات نے فرمایا کہ تسی اختلاف کرن لگ پے اللہ دے رسول دے حکم وچ، وَعَصَيْتُمْ، اور تساں نافرمانی کر لئی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس چیز نو ویکھن تو بعد کہ جنوں تسی پسند کر دے سو، مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تواڈے وچ کچھ ایسے سن جڑے دنیا نو چاہندے سن، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ ایسے سن کہ جڑے آخرت نو پسند کردے سن، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے دونوں پھر آزمائش دے وچ ڈال لیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں اس گل تو معافی عطا فرما دیتی ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومناں دے اوپر بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ انہاں دے درمیان میں اختلاف شروع ہو گیا اور 50 صحابہ کرام دے وچوں صرف 10 صحابہ کرام ایسے رہ گئے کہ جنہاں نے آکھیا کہ جو ہو جائے اسی اس درے نو خالی نہیں کرنا، اور 40 صحابی جڑے نے اس مقام نو چھوڑ کے دوسرے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید تب تک مسلمان نہیں ہوئے سن، بہت بڑے جنگجو سن،
اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے سن، یہ بار بار اس درے تو آ کے مسلمانوں تے حملہ کرنے کی کوشش کرتے سن، لیکن یہ تیر اندازہ نے تیر چلانے اور انہوں نے بھگا دینا۔ جس وقت انہوں نے جب 40 بندہ ساتھ چھوڑ کے چلا گیا اور اس وقت انہوں نے آ کے حملہ کیتا، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ لوگ کم نے، صرف 10 رہ گئے نے، تو انہاں 10 نو انہوں نے یکے بعد دیگرے شہید کیتا اور شہید کرن تو بعد پھر مسلمانوں تے حملہ کر دیتا۔ اچانک مسلمانوں دے، حالانکہ مسلمان جنگ جیت چکے سن، فتح ہو چکی سی، مسلمان بے فکر ہو چکے سن، کافر بھج گئے سن، لیکن تھوڑی جی غفلت دے نال جنگ دا پاسا بدل گیا اور مسلمانہ دیاں شہادتاں ہونیاں شروع ہو گئیاں۔ اور آقا علیہ السلام دے ایک ہم شکل صحابی رسول سن، آقا علیہ السلام دے رشتہ دار بھی سن، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کافران دا ہدف ایسی کہ اساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو بھی ہو جائے اساں آپ نو شہید کرنا ہے، انہاں دا اور کوئی مقصد نہیں سی۔ وہ آنسن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جان گے تو پھر ساڑھے واسطے جنگ جتنا کوئی مشکل نہیں رہ جائے گا۔ آقا علیہ السلام دے نال سن، جس وقت اچانک حملہ ہویا اور مسلمانہ دا یہ حال ہو گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو کسی کافر نے ویکھیا ایسے نے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ویکھیا آیا سی، صرف اس نو نقشہ دا پتا سی کہ ایسے نے، اس نے سمجھا کہ اے ہی آقا علیہ السلام نے، اس واسطے اس نے آپ نو شہید کر دیتا۔ جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو شیطان نے اے آواز ماری دوران جنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ منہ قتل ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے۔ جس وقت شیطان نے یہ گل کی تھی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے نے، اس وقت مسلمانوں نے پھر 2 جذبے بنے، 2 جماعتاں بن گئیاں، 2 گروہ بن گئے۔ کچھ ایسے کہ جنہوں نے آکھیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر اسی جنگ لڑ کے کی کرنا ہے، جدو آقا علیہ السلام اسی لڑتے سے آقا علیہ السلام دے واسطے، اور جدو آقا علیہ السلام نہیں رہے تو پھر ساڑھے جنگ لڑن دا کوئی مقصد نہیں رہ گیا، انہوں نے جنگ ترک کر دیتی۔ اور کچھ ایسے سن جس وقت کافران دا حملہ آیا تو وہ دوڑ گئے اور انہوں نے کافی سفر دور بھی کر لیا، کہ کچھ ایسے نے کہ جڑے دوڑ دے مدینہ طیبہ تک پہنچائے۔ میں صرف واقعہ بیان کرتا پہ، اینڈ تے اس ساری گل دی جو تفصیل ہے اس نو میں بیان کراں گا۔ کسے بھی صحابی دے شان وچ، اس دے ایمان وچ اور اس دے بارے برا اعتقاد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کرن دا سانو حق ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، واقعے دی حد تک، اور اس دا جو رزلٹ ہے وہ تواڈے سامنے میں اینڈ تے بیان کراں گا، اس واسطے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دی جو شان ہے اس نو سمجھنا ضروری ہے، ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی نو برا بھلا نہ آکھیا جے، میرے صحابی نو گالی نہ دیا جے، میرے صحابی تے اعتراض نہ کریا جے، میرے صحابی دے ایمان نے جو شک نہ کریا جے، اور فرمایا کہ جو میرے نال پیار کردا ہے میرے صحابی نال پیار کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی شان نو بیان فرمایا، صرف ایک واقعہ دی حد تک ہے، اور اس بعد پھر میں اس کا رزلٹ انشاءاللہ تانوں بیان کراں گا جو خلق کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید وچ بیان فرمایا ہے۔ اس وقت یہ حال ہو گیا، بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک چیز موجود ہے قرآن پاک وچ، تاریخ وچ، واقعات وچ، جدو غلط بندہ اس نو غلط رنگ دے کے تانوں بیان کرے گا تو تساں پھر اس دا غلط مطلب خود ہی اخذ کر لینا ہے۔ اس واسطے جو چیز ہے اس نو صحیح طریقے نال بیان کرنا یہ حق بندا ہے، اور اس دا جو رزلٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنا اور ساڈے ایمان دا حصہ ہے کہ اگر اسی اس نو نہیں سمجھاں گے تو پھر وہی ہوئے گا کہ جو ساڈے سامنے ہے اور جو سانوں نظر آ رہا ہے کہ ساڈے جو حکمران نے وہ بھی صحابہ کرام دی شان وچ گستاخیاں اور بے ادبیاں کرن گے، اور پھر اس گل تے اکڑ جان گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیتا، اور لوگ پھر انہوں نے سپورٹ بھی کرن گے کہ نہیں جی یہ تو اے گل سی، تو اے گل سی۔ تو انشاءاللہ اس چیز نو بیان کران گے جو اس کا رزلٹ ہے۔ اور اس وقت یہ حال ہویا کہ ایک گروہ نے آکھیا کہ جنگ لڑ کے کی کرنا ہے، لہذا انہوں نے جنگ نو ترک کر دیتا۔ کچھ ایسے سن کہ جنہوں نے آکھیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے پھر اساں رہ کے کی کرنا ہے، پھر اساں رہ کے کی کرنا ہے، تو انہوں نے پھر جنگ لڑنی شروع کر دیتی۔ کچھ ایسے سن کہ اتنی جوان مردگی دے نال جنگ لڑے کہ انہوں نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ اور آقا علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید دا بیان ہے، اذ تلوون
علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ خلق کائنات نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جڑے لوگ دوڑ رہے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی سن لوگ، لیکن زیادہ اس وقت جنگ تو ترک کر گئے تو آقا علیہ السلام انہوں نے بلا دے پے سن، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ سنیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تانوں اس وجہ تو پھر غم دے اتے غم دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ جڑے منافق سن جس وقت انہوں نے ویکھیا کہ اتنی تعداد مسلمان شہید ہو گئے نے تو انہوں نے آکھیا کہ ایسا تانوں نہیں آکھیا سی کہ تسی جنگ تے نہ جاؤ، جنگ تے جاؤ گے تو تسی قتل ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، اور تواڈے بچے یتیم ہو جان گے، بیویاں بیوہ ہو جان گیاں۔ تو خلق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا، خلق کائنات نے فرمایا کہ جس کی موت لکھی جا چکی ہے نا اس نو موت آنی ہی آنی ہے، چاہے میدان جنگ جائے یا نہ جائے۔ جس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، جس کی موت لکھی جا چکی ہے، اس نو موت آئے گی۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، فرمایا کہ اگر تسی اپنے گھراں وچ چھپ کے بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ اپنے گھر وچ چھپ کے بیٹھ جاوے اور یہ آکھے کہ میں موت دے کول بچ جاواں گا، اور ان دی موت لکھی ہے میدان جنگ وچ، فرمایا اس نو کھینچ کے میدان جنگ وچ لے آیا جاوے گا۔ جن دی جتھے موت لکھی ہے اس نو اتھے ہی موت آوے گی۔ اے نہیں کہ بندہ گھر دے جندرے مار کے تالے مار کے چھپ کے بیٹھ جائے پھر آکھے کہ میں موت تو بچ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جنگ دا اے پاسا پلٹ گیا، آقا علیہ السلام تے آقا علیہ السلام دی شہادت دی افواہ پھیل گئی، اور صرف چند صحابہ کرام سن جنہاں نوں پتہ سی کہ آقا علیہ السلام صحیح سلامت نے، اور آقا علیہ السلام تے حملہ ہویا، کافراں نے آقا علیہ السلام نو پتھر ماریا جس تے نال آقا علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام نے جو سر تے خود پہنے آیا سی وہ آقا علیہ السلام دے چہرے وچ پیوست ہو گیا، اور آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے منہ دے نال انہوں نے کھینچ کے نکالیا، جب انہوں نے کھینچیا نکالیا تو انہوں نے اپنے دند ٹوٹ گئے سن، اتنی مضبوطی دے نال وہ آقا علیہ السلام دے چہرے وچ لگے سن، اور آقا علیہ السلام دا جس وقت خون نکلیا انہوں نے اپنا منہ آقا علیہ السلام دے خون تے رکھ کے خون چوسنا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے تے جہنم اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام نو کوئی بندہ بزدل آکھے یا آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام نو کوئی لٹیرا آکھے تو اہل ایمان دا جو ایمان ہے وہ حرکت نہ کرے تو پھر افسوس دا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام دی بزدلی ہے، آقا علیہ السلام میدان احد وچ کھڑے نے، کافر حملہ کرتے پے نے، اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جیڑا اج میں محمد تو اپنی جان قربان کر کے جنت دا وارث بن جائے۔ 5 صحابہ کرام حضرت آقا علیہ السلام دے انصاری آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، اور یکے بعد دیگرے آقا علیہ السلام دی زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام دے صحابی نے جب آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جیڑا میں محمد تو اپنی جان قربان کر کے میرے کو بہشت دا ٹکٹ لے لوے، بہشت دا وارث بن جاوے، حضرت زیاد بن مسکن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ السلام دے اور 4 صحابی 5 صحابی انصاری آئے نے، اور آقا علیہ السلام دے سامنے آ کے کافر تیر مار دے نے اور وہ اگے اپنا سینہ کر دیندے نے، اور انہوں نے 5واں نے اپنی جان آقا علیہ السلام تو قربان کر دیتی ہے، اور ایک صحابی آقا علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تیرہ دے نال زخمی ہو کے چور ہو کے گر پے نے، اور آقا علیہ السلام تو قدرے دور نے، اجے سانس باقی ہے، اور آقا علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام میرے قریب کرو، اور آقا علیہ السلام دے آپ نو قریب کیتا گیا، آقا علیہ السلام دے قدمہ دے سر رکھے روح پرواز کر گئی ہے۔ صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دا جو جذبہ ہے جنگ دے دوران وہ کیسا ہے،
کہ آقا علیہ السلام نے جنگ دی تیاری فرمائی اور آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی. آقا علیہ السلام نے تلوار نکال کے آپ نے اس نے لہرایا اور فرمایا کہ کون ہے جو آج میری اس تلوار دا حق ادا کرے گا. کئی صحابہ کرام کھڑے ہوئے نے کہ یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا. اور صحابی کھڑا آیا, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آقا علیہ السلام دی پھپھو دے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے نے, عرض کرتے نے حضور تلوار مینوں عطا کرو, میں اس کا حق ادا کراں گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اور آقا علیہ السلام دے غلام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے نے, عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار دا حق کی ہے, اس دا حق کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تلوار دا حق ہے ان دے نال اتنے کافر مارے جائیں, اس دا منہ بوڑھا ہو جائے, اس دے دندان پڑ جائیں, اس دا جو چہرہ ہے, اس جو تلوار دی دھار ہے وہ دھار ٹوٹ جائے, اس دی تلوار دی دھار ٹوٹ جائے کافرانو کٹ کٹ کے. فرمایا کہ جدو اس دی دھار ختم ہو جائے گی میری تلوار دا حق ادا ہو جائے گا. آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کرتے ہیں حضور تلوار مینوں عطا کر دیو, میں اس دا حق ادا کراں گا. اور آقا علیہ السلام نے تلوار عطا کر دیتی ہے اور آپ دی نشانی سی ادا سی. جس وقت جنگ دے واسطے تیار ہوندے سن, سرخ رنگ دا رومال سرخ رنگ دا کپڑا آپ دے پاس موجود ہوندا, اس نوں نکال کے اپنے سر تے باندھ لینا اور جیڑا بھی ویکھدا سی وہ کہندا سی کہ ہن حضرت ابو دجانہ مکمل جنگ دے واسطے تیار ہو گئے نے. آپ نے اپنا رومال نکالیا, اپنے سر تے باندھیا اور دونوں لشکران دے دوران غرور دے نال اکڑ کے چوڑے ہو کے چل دے پے نے, کدے اس سائڈ تے جاندے نے کدے اس سائڈ تے جاندے نے. اور آقا علیہ السلام دی تلوار لہرا دے نے. آقا علیہ السلام نے دیکھیا, آپ نے فرمایا اے ابو دجانہ ویسے تو ایویں اکڑ کے چلنا اللہ نو پسند نہیں ہے, لیکن جویں آج تو چلدا پیا اللہ نو بڑا پسند آندا پیا ہے. آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دی شان ہے. اور یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا علیہ السلام تے حملہ ہویا اور آقا علیہ السلام نو شہید کرن دے واسطے سارے کافر زور لا رہے نے, اپنی طاقت لگا رہے نے, اس وقت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے, عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول ایک ایسی ڈھال ہے جو میں بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, اگر تسی میں نے اجازت عطا کر دیو میں اس ڈھال نہ تہاڈی حفاظت کراں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور کرو. اور آقا علیہ السلام نے سامنے کافران دی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو گئے نے. جو تیر آقا علیہ السلام دی طرف آندا ہے وہ ابو دجانہ دے سینے تے لگدا ہے. سارے تیر اپنے سینے دے کھاندے پہنے اور آقا علیہ السلام دی طرف کوئی تیر نہیں جان دیں دے. اور آقا علیہ السلام نے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ آقا علیہ السلام نے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے اور میں آقا علیہ السلام نے قدمہ میں بیٹھا. آقا علیہ السلام میں نے تیر پکڑا دینے اور فرما دینے اے سعد تیر چلا, اے سعد اینا کافرانو مار, اے سعد اینا کافرانو مار, تیرے تو محمد دے ماں باپ قربان ہونا. کیسا ایمان ہے اور کیسی عطا ہے کہ اسی کہنے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر صحابی جدو آقا علیہ السلام دے نال مخاطب ہوندہ ہے پہلے گل کہندہ ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ دے رسول تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہون, پھر گل کرنی ہے. لیکن آج کیسا مقام ہے, کیسی عطا ہے, کیسی کرم نوازی ہے کہ حضرت سعد نے آقا علیہ السلام دے غلام نے قدمہ پڑے نے حضور تیر عطا فرما دینے اور فرما دینے اے سعد اینا کافرانو مار, تیرے تو محمد دے ماں باپ قربان ہونا. اور آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام اپنی اجانہ دے نظرانے پیش پہ کر دے رہے. اور کیسا ذوق ہے آقا علیہ السلام دے غلامانہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا علیہ السلام دے لنگڑے صحابی نے ایک لات تو لنگڑے نے 4 بیٹے نوجوان نے جہاد شامل نے غزوہ احد وچ شامل نے آپ فرماندے نے میں جنگ تے جانا ہے بیٹے کہندے نے ابا جان جنگ تے نہ جا تیرے تے جہاد فرض نہیں ایک لت تو لنگڑا ہے بیوی کہندی ہے لنگڑی لت دے نال تو کی جنگ لڑے گا آپ فرماندے نے میں جانا ہے میں چاہنا وا میں اس جنگ وچ شہید ہو جاواں اس جنگ وچ شامل ہوواں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آپ نے فرمایا ہے میرے غلام تیرے تے جہاد فرض نہیں ہے اور تیرے 4 پتر اس جنگ وچ شامل نے تو رہن دے عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا وا میں اللہ دی بہشت نو اپنے لنگڑے پیر دے نال روندا آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دیتی جنگ جاری ہے آقا علیہ السلام دے 2 اور صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ آپ دعا پہ کر دینے کٹھیاں بیٹھ کے دعا کر دینے حضرت سعد نے فرمایا میں دعا کرانگا تو آمین آکھی حضرت عبداللہ بن جہش نے فرمایا میں دعا کرانگا تو آمین آکھی پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعا کی تھی عرض کردے نے مولا جس وقت میں جنگ وچ جاواں ایک وڈے کافر دے نال میرا مقابلہ ہوئے بہت بڑے کافر دے نال میرا سامنا ہوئے اور میں اس نو مار دیواں جہنم واصل کر دیواں اور ان دے کول مال غنیمت بھی لے لواں اور میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے سرخرو ہو جاواں آپ نے فرمایا آمین حضرت عبداللہ بن جمو آپ نے دعا فرمائی کی دعا کر دینے یا اللہ میں تیرے حبیب دی رضا دے واسطے تیری رضا دے واسطے دین اسلام دی سر بلندی دے واسطے جنگ کرن دے واسطے جا رہے ہیں میں چاہنا وا تیرے اسلام دے واسطے جنگ لڑدا لڑدا میں قربان ہو جاواں کافر میرے ہاتھ بھی کٹ دین میرے پیر بھی کٹ دین میرا نک بھی کٹ دین میرے کن بھی کٹ دین اور میری اکھیاں بھی نکال دے اور میں اسی طرح اپنی قبر جاواں کل قیامت دا دن ہوئے حشر دا میدان ہوئے میں اسے حال تیرے سامنے آواں اور تو میرے تو پوچھے اے میرے بندے تیرے ہاتھ کتھے نے تیرے پیر کتھے نے تیرے کن کتھے نے تیرا نک کتھے ہے میں عرض کراں مولا تیرے اور تیرے رسول دی رضا دے واسطے میں سب کچھ قربان کر دیتا ہی اے اللہ تو آکھے اے میرے بندے تو سچ آکھے آئی تو سچ آکھے آئی تو سچ آکھے آئی کیسا جذبہ جہاد ہے اور کیسا ذوق ہے کیسا شوق آقا علیہ السلام نے صحابی نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑدے پہنے اور دوران جنگ تلوار ٹوٹ گئی اتنی جنگ لڑیے تلوار ٹوٹ گئی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے سونے تلوار ٹوٹ گئی ہے فرمایا پریشان نہ ہو آقا علیہ السلام نے کھجور دی شاخ عطا فرمائی اور فرمایا اے عبداللہ ان دے نال جا کے جہاد کر آپ فرماندے نے میں اس کھجور دی شاخ نو پکڑیا میں میدان جنگ آیا اور جدو میں چلاون دے واسطے تیاری فرمائیے او بہت بڑی تلوار بن گئی ہے آقا علیہ السلام نے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑدے پہنے اور دوران جنگ ایک تیر لگیا اکھ دایانا باہر آ گیا اکھ نکل گئی ہے بعض راوی بیان کر دینے اکھ لٹک پئی ہے بعض بیان کر دینے اکھ دا آنا مکمل نکل آیا اپنے ہاتھ تے رکھ لیا اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर लग गया, अख दा आना बाहर आ गया। फरमाया परेशान ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ दे नाल उस अख दा आना पकड़िया, अख विच रख दिता, लुआबे दाहन लगाया, अख ठीक हो गई है। हजरत अबू कतादा बयान करते ने, खुदा दी कसम है जिन्ना पहले नजर आंदा से उस तो बाद मैनू पहले तो ज्यादा नजर आंदा है। एक आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम ऐसे जदों आका अलैहिस्सलाम ने ऐलाने जिहाद फरमाया, ऐलाने जंग फरमाया, उस दिन उन्हां दी शादी हुई। पहली रात अपनी बीवी को मौजूद ने, कन्ना च आवाज पई है जिहाद वास्ते तैयार हो जाओ। गुसल वाजिब है, गुसल नहीं कीता, इस हाल विच निकल आए ने। आका अलैहिस्सलाम दे साथ आ गए, आका अलैहिस्सलाम दे नाल जिहाद कीता। हजरत हनज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हो आका अलैहिस्सलाम दे नाल जिहाद कीता। जंग करदियां करदियां शहीद हो गए। जदों जंग खत्म हो गई, शहीदां नू तलाश कीता जा रहा है। सहाबा कराम अर्ज़ करदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हनज़ला नहीं पे मिलदे। आपने फरमाया मिल जाणगे, मैं वेदा पियावा आसमाना ते फरिश्ते हजरत हनज़ला नू गुसल पे देंदे ने। सहाबा किराम हैरान हो गए। जिहड़ा बंदा जंग शहीद हो जाए, गुसल नहीं देना, कफन नहीं देना, एवें दफन कर देना। सोनिया इनू क्यों गुसल दिता जा रहा है? फरमाया से घरू जाके पूछो। पूछा गया, फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां ते गुसल वाजिब सी, शहीद हो गए ने। अल्लाह ने नहीं चाहा मेरे हबीब दा गुलाम होवे और मेरी रजा दे वास्ते अपनी जान कुर्बान कर देवे और जनाबत दी हालत च वापस आवे। इस वास्ते फरमाया ए फरिश्तों मेरे हबीब दे गुलाम नू उठा लो और आसमाना ते लिया के गुसल देवाओ। आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा किराम कैसे कैसे आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने अपनी जाना दे नजराने पे पेश करते ने और कैसा आका अलैहिस्सलाम करम पे फरमा देने। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप को किसे पूछया, ऐ अबू हुरैरा किसे शहीद दी अनोखी गल सुना, किसे अनोखे शहीद दा तज़किरा सुना। आप फरमा देने कैसा शहीद है जिंदी शहादत मैं फख्र करना, जिंदी शहादत मैं नाज करना। फरमाया ओ केड़ा शहीद है? फरमाया हजरत उसैरम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, ऐसे सहाबी ने जिन्हां ने ना नमाज पढ़ी, ना हज कीता, ना ज़कात कीता, कोई नेक अमल नहीं कीता। गज़वाए ओहद दादे ने और आका अलैहिस्सलाम जंग दे वास्ते ओहद दे मैदान च मौजूद ने। हजरत उसैरम किसे सफर ते गए, वापस मदीने आए ने, अजे ईमान नहीं लाया। पूछया लोगां कोलों मेरा भाई किथे है? कहंदे ने ओ जंग, क्या मेरा भतीजा किथे है? उन्हां दस्या भी जंग विच है। आके एक और रिश्तेदार दा पूछया किंदा पता करदे ने, उंदा नाम लैंदे ने। मैदान जंग च कहंदे ने यार तू कैसा है? सारे जंग विच चले गए ने, तू अजे इत्थे खड़ा है। आका अलैहिस्सलाम दे पीछे आ गए ने, आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर होए ने। रावी बयान करता है खजूरा ने उन्होंने दे कोल अपने कपड़े विच डालिया ने, खा रहे ने और आका अलैहिस्सलाम नू आके मिले ने। अर्ज करते ने सोनिया जन्नत किथे है? आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज करते ने सोनिया जन्नत किथे है? आका अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया मैदान जंग विच
تلواراں دے سائے تلے جنت ہے۔ جدو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میدان جنگ تلواراں دے سائے تھلے ہے، اللہ نے حضرت حسین نو اوتھے ہی جنت عطا کر دیتی، جنت دا نظارہ کرا دیتا۔ جس وقت جنت نو ویکھیا جڑیاں کھجوراں کھاندے پے نے اوتے پھینک دتیاں نے اور کہندے نے میں اینی دیر اس جنت تو دور نہیں رہ سکدا جنی دیر نو کھجوراں ختم ہونیاں نے، کھجوراں پھینکیاں نے اور سیدھا میدان جنگ گئے نے۔ جنگ لڑدے لڑدے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات نے، بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان دے ایسے ایسے واقعات نے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ ایک ایسا واقعہ بیان کیتا جاندہ ہے، تقریباً تسا سنیا، ہر بندے نے یہ سنیا ہوئے گا، لیکن اس کا ایک پہلو یقیناً تسا پہلے نہیں سنیا ہوئے گا۔ جو مسئلہ میں بیان کرنا ہے ایک مسئلہ بھی ہے اور ایک واقعہ بھی ہے۔ اس طرح تسا سنیا ہوئے گا کہ جنگ احد دے وچ ایک ایسا صحابی سی جڑا جنگ لڑدا پیا سی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دوزخی ہے۔ صحابہ کرام نے آ کے دسیا حضور او بڑی جنگ لڑدا پیا ہے، آپ نے فرمایا بھی وہ دوزخی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آ کے دسیا کہ حضور اس نے 7 کافر مار دیتے نے، آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ پھر زخمی اننے ہو گئے کہ لاچار ہو گئے، گر گئے، اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ جا کے پھر دسیا گیا بھی حضور او جڑا بندہ ہے نا اس نے اننے کافر بھی مارے نے اور ہون وہ آخری ساواں تے پیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اور کچھ دیر تو بعد اس نے خود کشی کر لی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دو اس دے پہلو نے، اگر اسی اس واقعے نو ایویں ہی تسلیم کر لئیے بھی اے درست ہے تو اس دا پھر مطلب ہے کہ جو خود کشی کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اس دا پھر یہی مطلب نکلے گا نا کہ جو خود کشی کرے وہ جہنمی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود کشی کرنا حرام ہے لیکن جو خود کشی کرنے والا ہے وہ جہنمی نہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اسی ایک بندے نے خود کشی کر لئیے، اسی اس کا جنازہ پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جنازہ پڑھی دے نا۔ اگر اہل سنت والجماعت ہوئے اسی ان دے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرنے ہیں، اے اللہ پاک انہوں تو بخش لے۔ اگر خود کش جہنمی ہے تو پھر ان کا جنازہ کیوں پڑھیا جاندہ ہے؟ اس نو غسل کیوں دیتا جاندہ ہے؟ اس نو کفن کیوں دیتا جاندہ ہے؟ ان دے واسطے مغفرت دی دعا کیوں دیتی جاندی ہے؟ کیوں کیتی جاندی ہے؟ خود کشی کرنا حرام ہے، خود کشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور خود کش دی اے سزا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمیں اس نے اپنی جان دیتی ہے قیامت تک کو اویں ہی بار بار مردہ رہے گا۔ اے اس کا عذاب ہے، سزا ہے، لیکن اسی دعا کرنے ہیں اس امید دے نال کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو عذاب تو نجات عطا کر دے۔ یہ ساڈا ایمان ہے، اس واسطے ہی اسی سارے عمل کرنے ہیں۔ پھر اے جڑا واقعہ ہے جڑا میں پہلے بیان کیتا ہے، اے پھر کس طرح ہوئے گا؟ اے اس طرح واقعہ ہے کہ بندہ وہ واقعہ ہی جنگ اس نے لڑی ہے، بندے بھی اس نے کافر مارے نے، زخمی بھی ہویا ہے، جس وقت آخری ساواں تے آیا ہے۔ یہ جڑا بار بار بیان کیتا جاتا ہے نا کہ صحابی دوڑ کے حضور بڑی جنگ لڑدا پیا ہے، یہ صرف اپنے کولو ہے۔ 7 بندے مار دیتے، پھر حضور دی بارگاہ وچ آ گیا جی حضور او تے 7 بندے مار دیتے نے، یہ بھی اپنے کول بھی وہ صحابی نو اور کوئی کام نہیں سی، صرف اس نے نظر رکھی ہوئی سی اور بار بار آ کے دستا سی۔ پہنا مطلب ہے کہ صحابی نو حضور دی گل تے ایمان نہیں سی، اندا پھر نتیجہ یہ نکلدا ہے نا بھی انہوں حضور دی گل تے پھر یقین ہی نہیں سی، جڑا بار بار بھج کے آنا سی حضور او ہن اننے بندے مار دیتے نے، ہن زخمی ہو گیا، انہوں نے آ کام کیتا ہے۔ ایک چیز اس طرح نہیں ہے، بندہ واقعی آیا ہے جنگ لڑنے واسطے، جنگ اس نے لڑی ہے، کافر بھی اس نے مارے نے، زخمی بھی ہویا ہے، اور جدوں زخمی ہو کے ڈگیا ہے لاچار ہو کے، ایک صحابی گیا اندے کول، اس نے آکھا کہ تینوں مبارک ہوئے۔ صحابی نے کی کہا کہ تینوں مبارک ہوئے، تو اللہ دے رسول دے دین دے واسطے زخمی ہو گیا اور تینوں شہادت ملن والی ہے، تینوں شہادت ملن والی ہے، تینوں اس گل دی مبارک ہوئے۔ اس نے آکھا کہ سن میری گل، میں اسلام واسطے نہیں لڑیا، میں اپنی قوم واسطے لڑیا۔
کہ اس نے آکھیا میں اسلام واسطے نہیں لڑیا، جڑا میں کچھ کیتا ہے نا میں اسلام واسطے نہیں لڑیا بلکہ میں صرف اپنی قوم اپنے قبیلے دے واسطے آ کے لڑیا، لہذا مینوں تو خوشخبری نہ سنا۔ صحابی واپس آئے نے خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ اس طرح یہ اصل واقعہ ہے، پڑھ لو وہ کتابوں میں لکھیا ہے، اگر تھوڑی جی ریسرچ کرو گے یہ واقعہ اس طرح ملے گا، میں نے بھی ملے ہی ہے تو میں دونوں بیان کیتا ہے۔ اس واسطے سوال اٹھتا سی کئی دفعہ میرے ذہن ہے بھی یار اگر خودکشی کر کے بندہ جہنمی ہوتا ہے پھر اسی خودکشی کیوں جنازہ پڑھنے ہیں، کیوں اس کے واسطے دعا کرنے ہیں؟ حالانکہ خودکشی کرنا حرام ہے، کفر ہے، حرام موت ہے، لیکن خودکشی کیتیا بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ایک مسئلہ ہے اور اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے دیکھو چیز نو بیان کرنا ساڈا حق ہے، اس نو سمجھنا تہاڈا حق ہے۔ نفرت پھیلانا، شر انگیزی کرنا یہ ساڈا کام نہیں ہے۔ جس نے نفرت کرنی ہے خود کر لے گا، شر جس نے پھیلانا ہے آپ پہ پھیلا لے گا، سانو ضرورت نہیں ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ ساڈے پرائم منسٹر نے جو سپیچ کیتی ہے بجٹ تو بعد، حالانکہ اس نو بڑی دفعہ ایڈٹ کیتا گیا کٹ کے لیٹ کر کے بھی سارے سو جان پھر بیان ہوئے۔ اس نے دو گلاں کیتیاں نے جنہاں دا میں جواب دونوں دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کہنا۔ ایک گل اس نے کیتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنگ بدر وچ صرف 313 صحابی تیار ہوئے، باقی سارے ڈردے سن۔ بالکل یہی لفظ نے، باقی سارے ڈردے سن، یہ مطلب ہے کہ باقی بزدل سن، اس طرح نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ جیڑا ایک قرآن پاک کے ذکر ہے نا دو گروہاں دا کہ ایک راضی سی ایک راضی نہیں سی، وہ دونوں جڑے گروہ نے وہ 313 دے وچ شامل سن، باہر نہیں نے۔ جو لوگ تبصرے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ان دے وچ کوئی شک نہیں کہ باقی کوئی صحابہ کرام رہ گئے سن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھروں جنگ دے واسطے نکلے بھی نہیں سن۔ یہ بھی گل ہے، جنگ بدر دے موقع تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ واسطے نہیں آئے سن، جنگ مقصد نہیں سی بلکہ آپ آئے سن صرف مال غنیمت دے واسطے، ایک قافلے تے کہ اس سے کل مال غنیمت حاصل ہوئے گا، اور اس وقت پھر اللہ نے فرمایا ہون تسی جنگ لڑو۔ اس وقت بعد نے آکھیا کہ اسی نکلے تو اس مقصد دے نال ساں اور ہن اگوں یہ مقصد بن گیا ہے، لیکن وہ دونوں 313 دے وچ موجود سن، باہر نہیں سن۔ انہوں نے 313 تو باہر کڈ کے وہ بزدلاں نو سائڈ تے کر دیتا ہے اور انہوں نے اگے لیا کے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، اور اس طرح بیان کرنا یہ صحابہ کرام دی شان وچ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اور دوسری چیز کہ احد دے مقام تے انہوں نے گل کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی جس وقت 50 صحابہ کرام جڑے آپ نے درے تے ٹھلے سن اور انہوں نے 40 انہوں نے لفظ یوز کیتا ہے کہ جدوں لٹ مار شروع ہوئی، جدوں پڑھ میرے کو کلپ ہے سننا ہوئے دا تسی خود جا کے سن لیا جے کہ غزوہ احد دے وچ جدوں لوٹ مار شروع ہوئی تو صحابہ کرام حضور دے حکم نو چھڈ کے دوڑ گئے، اور یعنی کہ پھر اندا مطلب ہے صحابہ کرام لٹیرے سن، لٹتے سن لوکاں دے مال نو، لٹ مار کرتے سن۔ یار کیسا ایمان ہے۔ اس کا جواب ہے کہ صحابہ کرام لٹ مار نہیں کرتے سن، نہ وہ لٹیرے سن۔ اور لٹ مار کرنے کا کی مقصد ہے؟ بندہ لٹ کدوں کرتا ہے؟ جدو اپنے واسطے کرے، ماردا کدوں جدو اپنے واسطے مارے، نہ وہ اپنے واسطے مال اکٹھا کرتے سن نہ اپنے واسطے وہ جنگ لڑتے سن۔ اور اس تو پہلے مال غنیمت دا حکم آ چکیا سی، مال غنیمت دا حکم کہ جو جنگ دے دوران مال حاصل ہوئے وہ مال غنیمت ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ جس بندے نے میٹر کیتی ہے 9 پڑھیاں نے اس نے آیت پڑھی ہوئی ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ ان دے وچ مال غنیمت دا حکم ہے، اور یہ بدر تے نازل ہو گئے جدوں سال پہلے اللہ نے دس دیتا ہے کہ مال غنیمت کس واسطے ہے، تو پھر وہ صحابہ کرام کنے واسطے لوٹ مار پہ کرتے سن؟ اللہ نو کس مال کی ضرورت ہے؟ اس واسطے جو بے ادبی ہے، جو گستاخی ہے، سارے ایمان نو ختم کر دیندی ہے۔ انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کسی سمجھایا ہوئے گا، نہیں تو تسی اس گل نو ذہن وچ رکھو کہ کوئی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نہ لٹ مار کردا سی، صرف مال غنیمت لفظ ہے، اور کوئی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بزدل بھی نہیں سی۔ اور اے جڑا واقعہ غزوہ احد تے آندا ہے اور اس نو فقہ جعفریہ بڑا اٹھاندا ہے، میں گل کھل کے کر دینا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بزدل سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدے رہے اور وہ بھج گئے۔ ان دا ذکر بھی ایویں ہی ہے قرآن پاک وچ، ہویا بھی ایویں ہی ہے، گل صحیح دسنی چاہیے نا۔ پھر ان دا رزلٹ والرسول یدعوکم
رسول تانوں بلاندا سی فی اخرا کو اپنے وچ تساں انہاں دی گل نہیں سنی۔ ہویا ایویں ہی ہے، صحابہ کرام جس وقت انہوں نے سنیا کہ حضور شہید ہو گئے نے، انہوں نے کہا جنگ لڑ کے کی کرنا ہے، جنگ چھڈی تے چلو چلیے ٹر پے۔ ہن گل تو ایویں ہی ہوئی ہے، لیکن اللہ نو ویکھنا ہے کہ بندے نو ویکھنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ والا قد عفا عنکم، میں انہاں دی اس خطا نو معاف کر دیتا ہے۔ اس عمل نو قرآن ہے، میں اس نو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام دی فرمایا والا قد عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہاں دے اس عمل تو درگزر فرما دیتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشن والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ پوری آیات نے 4 سپارہ ہے، اگر کسی پڑھنا ہوئے تو 2 رکوع نے 60 ایتاں نے جہڑیاں غزوہ احد دے ذکر ہے، صرف اور صرف غزوہ احد دا جنہ ذکر ہے 60 ایسی قرآن پاک دی آیت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا بھی میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے، انہاں دا جو بھی عمل سی، جیسا بھی عمل سی، جدو اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا کہ میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے، اور کسے بندے دی انہی اوقات ہے انہاں دے نظر اٹھاوے، انہاں تے انگلی اٹھاوے، انہاں تے اعتراض کرے، اس واسطے کسے بندے کو کوئی ایسی طاقت نہیں، ایسی کوئی حیثیت نہیں جڑا بندہ اگر آج اس واقعے نو لے کے بیان کرے اور اس سے ثابت کرے کہ صحابہ کرام ڈرپوک سن یا لٹ مار کرتے سن یا بھجدے سن یا آقا علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتا، اس نے نافرمانی کرنی ہے، اللہ دی کرنی ہے اور اللہ دے رسول دی کرنی ہے، اور جڑا اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرے گا انہاں پھر ٹھکانہ ایک ہی ہے کہ جڑا سب نو پتہ ہے۔ اس واسطے کبھی کسی صحابی دی شان وچ گستاخی نہیں کرنی چاہیے، انہاں دی شان وچ کوئی ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام نال پیار کرو، انہاں دے نال گستاخی نہیں کرنی، انہاں نو گالی نہیں دینی، انہاں نو تبرہ نہیں بولنا، انہاں دی شان وچ شک نہیں کرنا، انہاں نے محبت کرو میرے واسطے۔ اور فرمایا کہ جڑا میرے صحابی نال پیار کرے گا میں اون دے نال پیار کراں گا، اللہ بھی اون دے نال پیار کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔